السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اکیڈمی عائشہ صدیقہ میں آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایک کائنات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا مشاہدہ کریں گے، وہ سبجیکٹ آج ہے ہائیڈرولوجی، یعنی کہ علم الماء۔ ہائیڈرولوجی میں سے آج ہم قرآن پاک کی ہائیڈرولوجی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایک ایسی آیت کا مطالعہ کریں گے، ایسی آیت کے بارے میں جانیں گے جو 1500 سال پہلے کی گئی تھی قرآن پاک میں، اور آج سائنس جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جانتے ہیں اس آیت کے بارے میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سمندر کی گہرائیوں میں تاریکی، ڈارکنس ان دا ڈیپتھ آف اوشن۔ آیت ہے سورۃ نور کی، پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات فرماتا ہے، او کا ظلمات فی بحر لجی، او کا ظلمات، اور مثال ان کے اعمال کی ایسی ہے، فی بحری سمندر میں، لجی گہری ہیں، یعنی کہ اس کی موجیں گہری ہیں، یغشاہ موج من فوقہ، اور ڈھانپ لیتی ہے، یغشاہ ڈھانپ لیتی ہے، موجن ایک موج، من فوقہ موجن موج کے اوپر ایک موج، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل ہے، بعضھا بعض، فوق بعض بعض کے اوپر، یعنی کہ اندھیرے میں بھی ایک کے اوپر ایک اندھیرا، اذا اخرج جب وہ نکالتا ہے، یداہ اپنا ہاتھ، لم نہیں، یکد یراہا نہیں توقع کہ وہ اسے دیکھ سکے، ومن لم اور جس کے لیے نہیں، یجعل اللہ بنایا اللہ نے، لہو نور نور روشنی، فما لہ من نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی روشنی، کوئی نور۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اعمال کی مثال دی ہے کہ جو برے اعمال کرتے ہیں اور نمائشی نیکیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے دریا میں اندھیرے۔ اب دیکھیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا ایک یہ انداز ہے کہ کائنات کی ایک نشانی کے بتانے کے ساتھ ہی اس کا ایک مقصد بتاتے ہیں، ٹھیک۔ اب یہاں پہ ایک سائنسی تحقیق کا بھی ذکر ساتھ ساتھ ہے کہ ان کے اعمال کی مثال کے ساتھ کیا کہا، ایسے اعمال ہے جیسے گہرے دریا میں اندھیرے، یعنی ایک چیز کیا آئی کہ جو دریا گہرا اندر سے جاتا ہے وہاں پر کوئی روشنی نہیں ہے، وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ٹھیک۔ جنہیں ڈھانپ لیتی ہے موج، اس کے اوپر دوسری موج، یعنی اندھیرا ہے، اس کے اوپر بھی ایک موج، ایک دوسرے کے اوپر دوسری موج آتی ہے، اس کے اوپر بادل ہے کہ تیسرا اندھیرا، اور اندھیرے میں ایک پر دوسرا۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو توقع نہیں کہ اسے دیکھ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ اب یہاں پر تین چیزیں آئی ہیں۔ پہلی چیز کہ کیا واقعی گہرے دریا میں اندھیرے ہیں؟ کیا انسان وہاں کی چیز کو دیکھ نہیں سکتا؟ کیا روشنی وہاں تک ٹریول نہیں کرتی؟ اور دوسری چیز کہ اگر روشنی کا سورس وہاں پر نہیں ہے گہرائی میں تو انسان کو کیا ویسے بھی نظر نہیں آتا؟ اور اس کے بعد پھر سیکنڈ چیز کیا تھی کہ موج اور اس کے اوپر دوسری موج، یعنی کہ کیا دریا کے اندر گہرائیوں میں بھی موجیں ہوتی ہیں، یعنی کہ صرف اوپر والی سطح پہ نہیں، کیا دریا کے اندر بھی موجیں ہوتی ہیں؟ اور تیسری چیز بادلوں کا اندھیرا، کیا بادل بھی رکاوٹ بنتے ہیں روشنی کو روکنے میں؟ تو آج ان چیزوں کا مطالعہ ہم کریں گے جدید سائنس کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان سب باتوں کو 1500 سال پہلے بتایا جس کی سائنس آج تصدیق کرتی ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے پروفیسر راؤ کی تھیری رکھوں گی۔ انہوں نے کہا کہ سائنسدان اب جدید آلات کی مدد سے اس بات کی تصدیق کرنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں تاریکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان پانی کے اندر بغیر کسی مدد کے 20 سے 30 میٹر سے زیادہ گہرائی تک غوطہ نہیں لگا سکتا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی آلہ چاہیے جس کی وجہ سے مدد سے وہ اندر جا سکے، اور سمندر کی زیادہ گہرائی والی جگہ میں 200 میٹر سے زیادہ گہرائی میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی کہ انسان کی حد
200 میٹرز تک ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، وہ کہتے ہیں تمام سمندروں کے بارے میں نہیں، کیونکہ تمام سمندروں کو اوپر تلے طے در طے بڑھتی ہوئی تاریکی کا حامل نہیں کہا جا سکتا۔ یہ خاص طور پر ایک گہرے سمندر کے لیے آئی ہے، یعنی کہ عام دریا اس میں نہیں آتے، بلکہ ایک گہرا سمندر آتا ہے خصوصی طور پر۔ اور گہرے سمندر میں زیادہ گہرائی والے اور بھرے ہوئے سمندر کی طرف اشارہ ہے، جو اپنی وسعت کے اعتبار سے بھی بڑا ہو اور اپنی گہرائی کے اعتبار سے بھی زیادہ ہو۔ تو جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وسیع گہرے سمندر میں تاریکی ہے، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ نے لجی کا ورڈ یوز کیا ہے، او کا ظلماتن، یا ان کی مثال، ان کے اعمال کی مثال روشنی کے بغیر گہرے دریا کی طرح ہے، فی بحری لجین، جو کہ گہرا سمندر ہے یا گہرا دریا ہے۔ بحر بیسیکلی پانی کو کہتے ہیں، سمندر کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ تو یہ بات آج کی جدید سائنس ثابت کرتی ہے کہ واقعی سمندروں کے اندر، خاص قسم کے سمندروں کے اندر جو بہت زیادہ گہرے ہیں، ان کے اندر روشنی نہیں ہے، اور روشنی وہاں تک پہنچتی بھی نہیں ہے، کوئی سورس نہیں وہاں تک جا سکے، کیونکہ انسان کی خود حد جو جانے کی ہے وہ 200 میٹرز ہے۔ اب یہ پڑھتے ہیں کہ گہرے سمندر میں یہ تاریکی کیوں ہے، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ دیکھیے، روشنی کی ایک لہر قوس قزح میں نظر آنے والے 7 رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی کہ ایک جو رے آف لائٹ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں 7 طرح کے رنگ ہوتے ہیں، جس میں بنفشی یعنی کہ وائلٹ کلر، اور بینگنی، انڈیگو، نیلا، بلو، سبز، گرین، پیلا، یلو، اور نارنجی اورنج، اور سرخ ہوتا ہے ریڈ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب روشنی کی شعاع پانی سے ٹکراتی ہے تو ریفریکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ریفریکشن کا عمل ہوتا ہے۔ ریفلیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک رے آف لائٹ آتی ہے تو وہ ٹکرا کر اوپر چلی جاتی ہے، جبکہ ریفریکشن کیا ہوتا ہے، اس کو پار جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک ریفریکشن ہوتا ہے، تو اوپر والا 10 سے 15 میٹر پانی وہ سارا کا سارا اس رے آف لائٹ میں سے ریڈ کلر، سرخ رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اور اگر کوئی غوطہ خور 25 میٹر پانی کی گہرائی میں زخمی ہوتا ہے تو وہ اپنے خون کے سرخ رنگ کو نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ سرخ رنگ اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی سرخ رنگ کی حد کیا تھی؟ 10 سے 15 میٹر۔ 10 سے 15 میٹر سے نیچے ہے 25 میٹر تک، تو ریڈ کلر فنشڈ، اس کو نہیں نظر آئے گا۔ اس کے بعد ایسے ہی اورنج کلر، نارنجی رنگ، اس کی شعاعیں 30 سے 50 میٹر تک جذب ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو نیچے کا حصہ ہے وہاں پہ آپ کو اورنج کلر نہیں نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد یلو ہوتی ہے ابزارب، پھر اس کے بعد وائلٹ کلر ابزارب ہوتا ہے، اور 200 میٹر کے اوپر ہی سب جذب ہو جاتا ہے۔ اور ان رنگوں کے متواتر غائب ہو جانے سے سمندر تہ بتہ بتدریج تاریک سے تاریک تر ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی روشنی کی تہوں میں تاریکی واقع ہو جاتی ہے، اور 1000 میٹر کی گہرائی سے نیچے مکمل تاریکی ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا، اتنا اندھیرا کہ انسان کو اگر اس وقت اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ نہیں دکھائی دے گا۔ اب جانتے ہیں دوسری وجہ کو۔ یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورج کی شعاؤں کو بادل جذب کر لیتے ہیں، پھر ان شعاؤں کو بکھیرتے ہیں، جو بادل کے نیچے تاریکی کی ایک طے کا باعث بنتا ہے۔ آپ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں کہ جب بہت زیادہ بادل ہوں اور پھر سورج چمکے تو کیا ہوتا ہے کہ سارا بادل، آپ اس کے کناروں پہ دیکھیں گے کہ روشنی روشنی ہے، لیکن اس کی ڈینسٹی، اس کی یعنی کہ گہرائی، اس کی موٹائی کی وجہ سے، گاڑھے پن کی وجہ سے روشنی پوری نہیں آتی، بس ایک ماحول ہوتا ہے کہ روشن روشن ہے دن میں اگر بادل آئیں اور سورج نکلا ہو۔ تو جیسے یہاں پر کہا آیت میں، اس کو اب ہم دوسرے انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں کا آغاز کیسے ہوا تھا، کہ سب سے پہلے اوپر بادل آ گیا، تو یہاں پر بادل کی بات ہوئی، ٹھیک ہے، اس نے ایک تاریکی ڈیولپ کی، تو اس کے بعد یہ تاریکی کی ابتدائی طے تھی، اور پھر اب جب روشنی کی کرنیں سطح سمندر سے ٹکراتی ہیں
تو وہ لہروں کی سطح کو چمکدار بناتے ہوئے ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اندر نہیں جاتی بلکہ اس سے ٹکرا کر اوپر چلی جاتی ہیں۔ پہلے کیا تھا کہ جو رے آف لائٹ تھی وہ اندر جا رہی تھی، ریفریکشن پیدا کر رہی تھی، یعنی کہ جا رہی تھی اور آگے پیچھے کوسے قزح کے رنگ اندر بھیج رہی تھی سمندر میں۔ لیکن جیسے ہی اوپر اندھیرا آیا، اوپر بادل آیا، تو لائٹ بھی کیا ہوئی کہ رے آف لائٹ تو آئی لیکن ریفلیکٹ ہو کر اوپر چلے گئی۔ لہٰذا یہ لہریں ہی ہیں جو روشنی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، منعکس کرتی ہیں اور تاریکی پیدا کرتی ہیں۔ اب ریفلیکٹ نہ ہونے والی روشنی سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے اور سمندر کے پھر دو حصے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ حصہ جس میں تھوڑی بہت روشنی اور حرارت والی سطح بھی ہے اور تاریکی سے ملی ہوئی گہرائی بھی۔ تو سمندر کی سطح لہروں کی وجہ سے سمندر کے گہرے حصے کو مزید جدا کر دیتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آیا کہ بادل کے بعد کس کا ذکر آیا تھا؟ موج کے اوپر موج، یعنی کہ جو تھوڑی بہت روشنی تھی وہ اوپر والی موجوں میں رہ گئی اور اس کے بعد نیچے کیا شروع ہو گیا؟ اندھیرا، کیونکہ گہرے پانی اپنے اوپر کے پانی کی نسبت زیادہ کثافت رکھتی ہیں، یعنی کہ ان کے اندر ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، وہ تھوڑے سے گاڑھے ہوتے ہیں اور تاریکی اندر کی لہروں سے نیچے شروع ہوتی ہے۔ پڑھا بھی ہے کہ 200 میٹرز کے بعد انسان کچھ نہیں دیکھ سکتا، ایون کہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا، اور دیکھنے والی تو کافی اوپر رہ جاتی ہے۔ اچھا، اب وہاں پر کیا ہے تاریکی میں کہ سمندر کی گہرائیوں میں جب جا کر مشاہدہ کیا گیا مختلف آلات کے ذریعے، تو وہاں پر دیکھا گیا کہ مچھلیاں دیکھ نہیں سکتی تھیں، ان کی آنکھیں ہی نہیں تھیں، کچھ مچھلیاں ایسی بھی تھیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر لائٹ کا انتظام کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر وہاں پر روشنی ہوتی بھی تو اگر ان کی آنکھیں ہوتی بھی تو دیکھ تو وہ کچھ نہیں سکتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے الیکٹرو میگنیٹک سینسری قسم کے اعضاء ان کو دیے ہیں جس سے غذا یا شکار کا پراپرلی ان کو بتاتی ہے اور دشمنوں کو حملہ آور ہونے سے خود کو پروٹیکٹ کر لیتی ہے۔ تو اب ساری چیزوں کو قرآن پاک نے بہت مناسب انداز میں بیان کیا کہ تاریکی وسیع سمندر کی گہرائی میں اوپر تلے کی موجوں سے ڈھکی ہوئی ہے، ان کے دوسرے الفاظ میں ان لہروں کے اوپر کئی طرح کی لہریں ہیں، اور وہ لہریں جو سطح سمندر میں پائی جاتی ہیں قرآن کی آیت میں آگے فرمایا گیا کہ تاریک بادلوں سے ڈھکی ہوئی تاریکی گہرائیاں ایک کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ کچھ لہریں سمندر کے اوپر چلتی ہیں، کچھ سمندر کے اندر بھی چلتی ہیں، اور پھر ایک مزید آڑ بادل کی آگے تھی جو کہ مزید رنگوں کو اپنی سطح پر جذب کر لیتا ہے۔ تو 1400 سال پہلے وہ انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تفصیلات کے ساتھ قدرت کے اس مظہر کو ہرگز بیان نہیں کر سکتے۔ اس معلومات کے لیے ضرور کسی مافوق الفطرت کے ذریعے سے ہی ان کو یہ آگاہی آئی ہوگی، اور وہ آگاہی کہاں سے آئی تھی؟ اللہ سے۔